عاشورے کے دن پیارے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے نواسے سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں واقع ہوئی۔ میدان کربلا میں کوفیوں نے آپ کو دھوکے سے بلایا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو وعدہ خلافی کی۔ تقریباً 10,000 لوگ جو آپ کی بیعت کرنے کے لیے، آپ کی خلافت تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے منہ پھیرا، پیٹھ دکھلایا، اور اس کے نتیجے میں یزیدی اور ابن زیاد کے لشکر کو موقع ملا۔ ابن زیاد نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں تمام راستے مسدود کر دیے، کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دی، راستہ روکا، تو مجبوراً آپ کو میدان کربلا میں آنا پڑا۔ حاضرین، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے اور آپ کے نواسے ہونے کے اعتبار سے ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی تمام تر قوتوں کے مالک اور حامل رہے ہیں، اور ابتدا ہی سے آپ باہمت، شجیع، بہادر ہیں۔ کسی ظالم کے ظلم سے یا کسی طاقت والے کی قوت سے آپ نہ سر جھکانے والے تھے، نہ ہی اپنا دل جھکانے والے تھے۔ باطل کو آپ نے باطل سمجھا اور باطل کے خلاف سینہ سپر ہوئے۔ یزید کی گورنری اور اس کی سرداری کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا پھر اس کی گورنری کو قبول کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بچنے کے لیے شہر مدینہ سے مکہ آئے۔ مدینہ پاک میں جب آپ کو یہ خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا وصال ہوا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ آئندہ آپ کیا حالات ہونے والے ہیں، اس لیے شہر مدینہ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مکہ آئے۔ مکہ شریف میں پہلے ہی سے غالباً یہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور حضرات صحابہ کرام بھی تھے، وہاں ان کے ساتھ آپ رہنے لگے۔ لیکن وہاں یزیدیوں کے چند خادم آئے اور انہوں نے وہاں پر بھی آپ کو تنگ کیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا اس کی سرداری کو قبول کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درمیان میں کوفہ والوں سے کئی خطوط آئے تھے جو بڑے بڑے تھیلیوں کی مقدار میں تھے، اتنی بڑی تعداد میں تھے۔ تو اس لیے آپ نے کہ کوفہ والے چونکہ بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے خلافت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ نہ یزید کوفے میں تھا، نہ ابن زیاد کوفے میں تھا، اور نہ ہی کوئی اور کسی قسم کی سرداری یا پائے تخت کوفہ تھا۔ وہ تو ملک شام تھا، ملک شام میں یزید رہتا تھا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعتاً اگر کسی سے لڑنا، بھیڑنا یا پھر جنگ کرنا یہ ارادہ ہوتا تو آپ سیدھا دمشق چلے جاتے، ملک شام چلے جاتے، یا پھر کسی ایک مقام پر یزیدیوں کو بلا لیتے۔ آپ کا مقصد نہ منصب پانا تھا، نہ کرسی پانا، نہ ہی کوئی عہدہ حاصل کرنا، بلکہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیے تھے ان کے لیے ایک حجت قائم ہو جائے، قیامت کے دن ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم بیعت کرنا چاہتے تھے اور امام حسین نہیں آئے۔ تو حجت قائم کرنے کے لیے امام علی مقام وہاں پر کوفہ تشریف لے جانے کے ارادے سے گئے۔ مگر آپ کو راستے میں جب یہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، ابن زیاد نے، تو وہاں سے آپ واپس ہونے کا ارادہ فرمائے۔ لیکن ابن زیاد کے فوجی آئے اور آپ کو راستے روک دیے، کوفے کا راستہ کھلا رکھا۔ امام علی مقام نے بارہا ان سے کہا کہ مجھے یا تو یزید سے ملاؤ کہ میں اس سے بات کروں گا، یا پھر میرا راستہ چھوڑ دو کہ میں شہر مکہ جاؤں، یا کوئی بھی راستہ چھوڑو کہ میں کہیں اور چلا جاؤں کہ گمنام رہ جاؤں۔ لیکن یہ تمام باتوں کو ابن زیاد نے قبول نہیں کیا اور کوفہ آنے کے لیے آپ کو مجبور کیا۔ تو آپ میدان کربلا میں تشریف لائے، وہاں پر آپ کو روک دیا گیا، اور باطنی اشارات بھی تھے
کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا ہی میں ٹھہرنا ہے اور وہیں آپ کی شہادت ہونے والی ہے، اس لیے آپ نے وہاں پر خیمے بنائے۔ بہرحال حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، اور تیسرے دن آپ نے جنگ کے لیے تشریف لے گئے اور تقریباً 1000 سے زیادہ لوگوں کو جہنم رسید کیا، اور آپ سے امام عالی مقام سے لوگ تنہا یا چند لوگ مل کر لڑنے یا آپ سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ہر ایک کو آپ اپنے تلوار کے زور پر زمین دوز کر دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر تیر اندازی کا ماحول بنایا گیا، دور سے تیر پھینکے گئے، نیزے پھینکے گئے، بھالے پھینکے گئے، آپ کے جسم اقدس پر تقریباً 70 سے زیادہ زخم آئے۔ تو اس کے بعد جمعہ کا دن تھا، نماز ظہر کے وقت میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آپ جنگ بندی کا اعلان کر کر زمین پر آئے۔ اس قابل آپ کے جسم پاک میں اتنی قوت بھی نہیں تھی کہ آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکیں، اس لیے آپ رکعت باندھے، مگر حالت ایسی ہوئے کہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے کی حالت میں آپ کے سر انور سے تن کو آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا گیا۔ حاضرین کرام، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے بال بچوں کو کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رکھ کے اس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے لوگوں نے شہید کیا۔